السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ رمضان مبارک۔ رمضان اسٹارٹ ہو گیا، چاند نظر آتے ہی میں نے سوچا، ویسے تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اس بار، مگر میں نے سوچا چلو اسپرنگ رولز ہی بنا لیے جائیں تاکہ کچھ تو مجھے آسانی ہو جائے اور رمضان میں عبادتوں کا جو ہے وہ ٹائم مل سکے، ورنہ بس پھر کھانے پکانے اور افطاری میں ہی بندہ لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ اسپرنگ رولز بنا کے رکھ لیے ہیں، اور میں نے چنے جو ہے وہ چھولے میں نے ابال کے رکھ لیے ہیں تاکہ یہ دو چیزیں تو میری پریپیئر رہیں اور بس مجھے اس کو فرائی کرنا ہو۔ سحری کر کے ہم سو گئے تھے، سو کے جب میں اٹھی تو ظہر کا ٹائم تھا، ظہر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے تھوڑا سا قرآن شریف پڑھا۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں، اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، اور خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے۔ لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام و تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسی خوف و دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم میں غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت و دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں اور انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی، جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی ہیں اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے، اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے۔ یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے، اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو۔ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے کا مطلب یہ بھی ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی اہم صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزری۔ ان تمام ایمانیات کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزری۔ ان میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، یا جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے، جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم، اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس میں زکوٰۃ و صدقات آ جاتے ہیں، وہ مالی عبادت ہے۔ یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچ ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھیں، وہ بھی بالکل سچ تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ اس آیت میں ایک لفظ اشارہ اس طرف بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا، آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا۔ لہٰذا جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی، میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں چلی گئی
افطاری بنانے کچن میں. میں نے افطاری بنائی, تھوڑی سی چیزیں بنائی تھیں, بہت زیادہ چیزیں تو نہیں بنائی تھیں. ہم 2 ہی لوگ ہیں تو اس کے حساب سے تو یہ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور بچ گئی تھی. افطار کری, نماز وغیرہ پڑھ کے پھر چائے بنائی, کیونکہ افطار کے بعد تو چائے بنتی ہی ہے. چائے بنائی اور تھوڑے سے میں نے ایک بسکٹ کھایا, کیونکہ چائے کے ساتھ کچھ میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے. میں نے گرین ٹی پی اور اس کے بعد ہم چلے گئے واک پہ. ہم نے تھوڑی سی واک کی کیونکہ اتنا ہیوی کھایا تھا. ویسے روز میں اب اتنی آئلی چیزیں نہیں بناؤں گی, پہلا روزہ تھا تو اس لیے میں نے بنا لیے یہ پکوڑے شکوڑے, مگر اب میں روز نہیں بناؤں گی. اب ہم بس سمپل کھائیں گے, نان فرائیڈ آئٹمس کھائیں گے, بس فروٹ چاٹ وغیرہ, اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ ڈنر ہی کریں گے افطاری میں, تاکہ وہ ہیوی نہ ہو. چلیں جی, اب میں آپ سے ملتی ہوں نئے ولاگ میں کسی اور دن. ویسے تو میں کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی ہی ولاگز بناؤں, مگر رمضان میں کیونکہ ٹائم ملتا ہی نہیں ہے, بہت مشکل سے ٹائم نکلتا ہے, تو پھر میں کوشش کروں گی کہ جتنا زیادہ ہو سکے میں بنا لوں ولاگ. کہ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اس رمضان میں, اور جو ہے میرے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا.